السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کو ہم مختصر سیرت النبی بک ریڈنگ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اس کے رائٹر ہیں عرفان خلیلی۔ ٹھیک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیش۔ ذرا ایشیا کا نقشہ تو دیکھو، ٹھیک دکشن پشچم میں ایک بہت بڑا سا پرائدیپ دکھائی دے رہا ہے، اسی کا نام عرب ہے۔ یہی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیش ہے۔ اس کے پورب میں فارس کی کھاڑی اور عرب ساگر ہے۔ ہاں، وہی عرب ساگر جو ہمارے دیش کے پشچم میں ہے، یہی تو وہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ پشچم میں لال ساگر ہے جو مہادیپ ایشیا کو مہادیپ افریقہ سے الگ کرتا ہے، اور دکشن میں ہند مہاساگر ہے۔ یہ سن کر تمہیں حیرت ہوگی کہ اتنا بڑا پرائدیپ اور اس میں دریا ایک بھی نہیں، ہر طرف سوکھی اور ننگی پہاڑیاں جن پر پیڑ پودوں نام کو بھی نہیں اگتے۔ اس کے علاوہ چٹیل میدان ہیں جو ریت سے اٹے ہوئے ہیں، انہی کو ریگستان کہتے ہیں۔ کچھ تٹورتی چھیتر اور گھاٹیاں ایسی ہیں جو بہت اپجاؤ ہیں، ان میں گیہوں، کھجور، انگور اور انیہ پھل بڑی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں کی خاص سواری اونٹ اور گھوڑے ہیں۔ ریگستان میں سفر کے لیے تو اونٹ ہی کام آتا ہے، اس لیے اس کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں۔ عربی گھوڑے تو ساری دنیا میں مشہور ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت، وفادار اور تیز رفتار والے ہوتے ہیں۔ دو شہر، یہ تو عرب میں بہت سے شہر ہیں یوں تو، لیکن دو شہر تو ساری دنیا میں مشہور ہیں، مکہ شریف، مدینہ منورہ۔ مکہ شریف میں تو اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر کعبہ شریف ہے، جس کی طرف منہ کر کے ہم سب نماز پڑھتے اور جہاں ساری دنیا کے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں۔ یہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور آپ اپنی مبارک زندگی کے 63 سال گزارے تھے۔ یہ 53 سال گزارے تھے۔ یہ شہر لال ساگر کے تٹ کے صرف 40 میل کے فاصلے پر ایک گھاٹی پر بسا ہوا ہے۔ چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، زمین سخت اور پتھریلی ہے، اس لیے یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا، مکہ شریف سے لگ بھگ 300 میل دور اتر کی طرف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ ہی تشریف لے گئے تھے اور اپنی زندگی کے آخری 10 سال یہیں گزارے۔ مسجد نبوی، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا، اسی شہر میں اسی مسجد کے ایک حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر ہے۔ یہاں کھجوروں کے باغ بڑی تعداد میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے یہاں کی جلوایو بہت خراب تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے اسے خوشگوار بنا دیا۔ یہ پورا علاقہ جہاں یہ دونوں شہر مکہ اور مدینہ آباد ہے، حجاز کہلاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو تم جانتے ہی ہو، وہ اللہ کے بہت ہی پیارے پیغمبر تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں بھی پیغمبر تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو میاں کا نام جناب عبداللہ اور امی جان کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب تھے، اپنے قریش قبیلے کے سردار تھے۔ قریش عرب کا بہت مشہور اور عزت والا خاندان تھا، اس لیے کعبہ شریف کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی خدمت اسی کے سپرد تھی۔ عرب والے قریش خاندان کی بہت عزت کرتے تھے۔ پیدائش، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان جناب عبداللہ کو کاروبار کے لیے سیریا دیش جانا پڑا۔ واپسی میں وہ مدینہ میں ٹھہر گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھیال تھا، اور پھر وہ ایسے بیمار پڑے کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ میاں کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ خبر عبد المطلب کو ملی تو انہیں بہت دکھ ہوا، کیونکہ اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ انہی کو چاہتے تھے۔ یہ خبر سن کر بی بی آمنہ پر ایک بجلی سی گری، مگر وہ کر ہی کیا سکتے تھے، صبر سے کام لیا اور خاموش رہنے لگے۔ دھیرے دھیرے ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ اس کے دوسرے ہفتے میں سوموار کے دن صبح تڑکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا جان کی گود میں دیا گیا تو وہ آپ کی صورت دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کسی بچے کا چہرہ اتنا بھولا، اتنا پیارا اور اتنا نورانی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیر تک ٹکٹکی لگائے دیکھتے رہے اور کچھ سوچتے رہے۔ پھر خاندان کے رواج کے خلاف دادا جان نے اپنے پیارے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا۔
بی بی آمینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اس پرکار ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتیم کی پرورش۔ مکہ کے بڑے گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے معصوم بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں کی جلوایو میں ان کی تندرستی اچھی ہو جائے، وہ خالص عربی رنگ ڈھنگ اور صحیح بھاشا سیکھ جائیں۔ جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال بھی رواج کے انوسار دیہات سے عورتیں آئیں۔ انہوں نے دوڑ دھوپ کر کے دولت مند گھرانوں کے بچوں کو حاصل کر لیا۔ ان میں بنو سعد قبیلے کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ ان کی سواری کا اونٹ بہت کمزور اور بیمار تھا، اس لیے وہ مکہ میں سب کے بعد پہنچی۔ وہ ادھر ادھر پھرتی رہی مگر کوئی بچہ نہ مل سکا۔ تھک ہار کر وہ اپنے خیموں میں واپس آ گئی۔ ان کے شوہر حارث نے ان کو دکھی دیکھ کر پوچھا، کیوں حلیمہ، کیا بات ہے؟ کیا کوئی بچہ نہیں ملا؟ کیا بتاؤں، ایک بچہ ہے بھی تو وہ یتیم ہے۔ حلیمہ نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، زیادہ انعام ملنے کی امید نہیں ہے، خالی ہاتھ جانے سے تو اچھا ہی ہے۔ حارث نے کہا، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بھلائی کا سبب بن جائے۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے آئی۔ قسمت جاگ اٹھی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب وہ واپس ہوئی تو وہی کمزور اونٹ اب اتنا تیز چل رہا تھا کہ قافلے کا کوئی دوسرا اونٹ اس سے آگے نہیں نکل پاتا۔ اس یتیم کو گود میں لیتے ہی بی بی حلیمہ نے محسوس کیا کہ جیسے ان کا دل خوشی سے بھر گیا ہو۔ حارث اور ان کے بچوں کو ان کے دلوں میں بھی یتیم بچے کی محبت خود بخود پیدا ہو گئی۔ ان کی بکریاں پہلے سے کہیں زیادہ موٹی تازی ہو گئی اور اتنا زیادہ دودھ دینے لگی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں آتا تھا۔ ان کی خوشحالی پر قبیلہ والے رشک کرنے لگے۔ جب پورے 2 سال گزر گئے تو دائی حلیمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئی۔ بی بی آمینہ اپنے یتیم بچے کو صحت مند اور تندرست دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن اس سمے مکہ میں چھوت کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے بی بی آمینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ دائی حلیمہ کو جیسے منہ مانگی مراد مل گئی ہو، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے خوش گھر واپس آئے۔ ان کا گھر بار یہی چاہتا تھا کہ یہ بچہ ان سے کبھی جدا نہ ہو۔ سوچ وچار، دائی حلیمہ کے لڑکے اپنی بھیڑ اور بکریوں کو لے کر صبح نکل جاتے اور سارا دن پہاڑوں اور میدانوں میں ان کو چراتے رہتے اور شام کو گھر واپس آتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ اور بڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ جانے لگے۔ آپ صرف بکریاں ہی کی نگرانی نہیں کرتے تھے بلکہ قدرت کی ایک ایک چیز بڑے غور سے دیکھتے، پھر اس کے بارے میں کبھی اپنے بھائیوں کو کبھی دائی حلیمہ سے طرح کے سوال کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں پوچھتے کہ وہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کی یہ باتیں سن کر دائی حلیمہ بہت خوش ہوتی تھی۔ عجیب واقعہ، ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سب لڑکے بکریاں چرا رہے تھے، 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اتار کر اپنا سینہ چاک کیا۔ ان لڑکوں نے جو یہ دیکھا تو وہ بھاگے اور جا کر دائی حلیمہ کو سارا قصہ سنایا۔ حلیمہ سن کر گھبرا اٹھی، وہ بوکھلا کر بھاگی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی آتے ہوئے مل گیا۔ انہوں نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیجے سے لگا لیا اور بولی، میرے لال، وہ کون تھا جو تمہیں مار ڈالنا چاہتا تھا؟ کچھ لوگ تھے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور پھر بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، کہا بیٹے؟ حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ٹٹولتے ہوئے حیرت کے ساتھ پوچھا، امی مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے گھر آ گئی۔ حارث کو ساری گھٹنا بیان کر کے کہنے لگی، ایسا نہ ہو کہ محمد کی حفاظت نہ کر سکے اور اسے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ محمد کی وجہ سے ہم کو جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر دل تو نہیں چاہتا کہ ان کو واپس کیا جائے۔ حارث کچھ سوچتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن تمہارا ڈر بھی صحیح ہے، ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے اور پھر ہم منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہے، اسی بات کو تو مجھے ڈر ہے۔ مناسب یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے گھر پہنچا دیا جائے، اور اس کی ماں نے اسے بلایا بھی ہے۔ حلیمہ نے بات پوری کر دی۔ امی اور دادا چل بسے۔ جب آپ پورے 6 سال کے ہو گئے تو اپنی امی جان کے ساتھ اپنی ننیھال مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہوتے ہوئے راستے ہی میں ابوا نامک جگہ پر بی بی آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی لونڈی ام ایمن کے ساتھ مکہ واپس آئے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال
کرنے لگے۔ قسمت کی بات ماں کے انتقال کو ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ دادا جان بھی چل بسے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا ابو طالب کی نگرانی میں پرورش پانے لگے۔ چچا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ چچا ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے 1 منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہونے دیتے۔ ہر وقت اپنے ہی ساتھ رکھتے، ساتھ ہی کھانا کھلاتے اور اپنے پاس ہی سلاتے۔ شرم سے بے ہوش ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت شرمیلے تھے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کبھی بے پردہ نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار کعبہ شریف کی ایک دیوار کی مرمت ہو رہی تھی۔ بڑے بوڑھے اور بچے سب کام میں لگے رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس سمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 10 سال تھی۔ پتھر ڈھوتے ڈھوتے جب کندھے چھلنے لگے تو سب لڑکوں نے اپنے اپنے تہبند کھول کر کندھوں پر رکھ لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ چچا جان نے بہت کہنے پر آپ تہبند کھولنا ہی چاہتے تھے کہ مارے شرم کے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چچا نے دوڑ کر اٹھایا، پھر تہبند اتارنے کے لیے کبھی نہیں کہا۔ بیکار باتوں سے نفرت۔ مکہ میں چلن تھا کہ رات کے وقت قصے کہانیوں اور ناچ گانے کی محفلیں جما کرتی تھی۔ لوگ بڑے چاؤ سے ان میں شریک ہوتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان محفلوں میں شریک ہونے کے لیے بار بار کہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹال دیا کرتے۔ ایک بار جب انہوں نے مجبور کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا مکان تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو بلا لیا، باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں لیٹ کر سو گئے۔ اسی طرح اس محفل میں جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ ایک بار پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بہت ضد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً چلے تو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زور سے نیند معلوم ہوئی کہ وہیں لیٹ کر سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ اسی طرح اللہ میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے بیکار کاموں سے بچایا۔ سیریا کا سفر۔ چچا ابو طالب کاروبار کے لیے سیریا دیش جانے والے تھے۔ سفر لمبا اور تکلیف دہ تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضد کر چچا کے ساتھ ہو لیے۔ اس سمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 12 سال تھی۔ جب یہ کاروباری قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں وہ عیسائیوں کی ایک پرانی عبادت گاہ میں ایک پیڑ کے سائے تلے ٹھہر گئے۔ اس گرجے کا پادری بحیرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو بڑے دھیان سے دیکھ رہا تھا، اور جب قافلہ اس پیڑ کے نیچے ٹھہرا تو چونک پڑا اور بڑبڑانے لگا، اس پیڑ کے نیچے تو کسی نبی کا قافلہ ہی ٹھہر سکتا ہے۔ اس راستے اس نے پورے قافلے کی دعوت کر دی۔ کھانے کے بعد بحیرہ نے ابو طالب کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، یہ لڑکا آپ کا کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بحیرہ نے انکار سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کے باپ کا تو انتقال ہو جانا تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ابو طالب نے حیرت کے ساتھ جواب دیا، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے، سچ کہتے ہیں آپ؟ بحیرہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں اور فرشتوں کے بارے میں بہت سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابوں سے اسے اور زیادہ اطمینان ہو گیا اور بولا، خوش خبری ہو آپ کو کہ آپ نبیوں کے سردار بننے والے ہیں، کاش میں اس سمے تک زندہ رہ سکوں۔ پھر وہ چچا ابو طالب سے بولا، آپ اپنے بھتیجے کا خاص طور پر نگرانی رکھیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہونے والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہودی ان کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتوں سے کچھ ایسے ڈرے کہ اپنا سارا کاروباری سامان جلدی بیچ دیا اور بھتیجے کو لیے وہ مکہ واپس آ گئے، سماج کی برائیوں سے دکھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہو گئے، عرب کے رواج کے مطابق کاروبار ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گزر بسر کا ذریعہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں جاتے وہاں کے لوگوں کے رہن سہن، رنگ ڈھنگ کو بڑے دھیان سے دیکھتے۔ ان کی برائیوں کو دیکھ کر آپ بہت دکھی ہوتے اور ان کے بارے میں بار بار سوچتے رہتے۔ خاص طور پر عبد المطلب کے انتقال کے بعد مکہ والوں کے رہن سہن میں بہت سی برائیاں پیدا ہو گئی، کیونکہ ان کو برائیوں اور ظلم و زیادتی سے روکنے والا اب کوئی نہیں رہا تھا۔ ناانصافی بڑھتی جا رہی تھی، مسافروں کو دن دہاڑے لوٹ لیا جاتا تھا اور پھر ان کی مدد کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ سماج کی ان گندگیوں کو
دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں کڑتے رہتے اور انہیں دور کرنے کے طریقوں کو بار بار غور کرتے رہتے۔ حلف الفضول۔ مکہ والوں کی اس گری ہوئی حالت کو دیکھ کر بنی ہاشم خاندان کے کچھ لوگوں کے دل میں ان کو سدھار کا خیال پیدا ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اب سب سر جوڑ کر بیٹھے اور ان باتوں کا عہد کیا، ہم میں سے ہر ایک مظلوم کا ساتھ دے گا، کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ اگر مکہ میں کسی کو لوٹا جائے گا تو اس کے نقصان کو ہر صورت میں پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہم دیش میں اس سے بدامنی کو دور کریں گے۔ یہ فیصلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے ہوا تھا۔ اس کا نام حلف الفضول تھا۔ اس میں شریک ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے تھے۔ تلواریں نکل آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہزاروں سال پرانی کعبہ کی دیوار بہت کمزور ہو گئی تھی۔ مکہ والوں نے کعبہ کی دیوار کو پھر سے بنانے کا ارادہ کر لیا۔ چھوٹے اور بڑے ہر قبیلے کے لوگ اس میں لگ گئے۔ اب جب دیوار کچھ اونچی ہو گئی تو اب حجر اسود کالا پتھر لگانے کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ عزت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آپس میں تو میں ہونے لگی اور پھر بات اتنی بڑھی کہ تلواریں نکل آئی۔ 4 روز تک یہی تماشا ہوتا رہا۔ 5ویں دن ایک بزرگ قریشی نے سب سے کہا، میری سنو، اگر بات مناسب ہو تو میرا مان لینا، اس لڑائی جھگڑے میں کیا رکھا ہے؟ کہیے چچا جان، کہیے۔ سب بول اٹھے، کل صبح کعبے میں جو آدمی سب سے پہلے داخل ہوا اس کے سپرد یہ معاملہ کر دو، جو فیصلہ وہ کرے سب اس سے مان لیں۔ بزرگ قریشی نے اپنی رائے پیش کر دی۔ بہت ٹھیک، بہت ٹھیک۔ ہر طرف آوازیں بلند ہوئے نکلی اور تلواریں میانوں میں چلی گئی۔ سب خوش ہو گئے۔ دوسرے دن صبح تڑکے میں بہت سے لوگوں نے کعبہ کے سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ان کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ وہاں پہلے ہی سے کوئی موجود تھا۔ سب نے اسے دھیان سے دیکھا اور ایک ساتھ چیخ اٹھے، ارے یہ تو محمد ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا۔ آپ غور سے سنتے رہے، پھر فرمایا، اچھا ایک چادر یہاں بچھا دو۔ کہنے کی دیر تھی کہ ایک چادر بچھا دی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس چادر میں رکھا اور فرمایا، ہر قبیلے کا سردار اس چادر کے پاس آ جائے اور سب آگے بڑھ کر اس چادر کے پاس کھڑے ہو جائے۔ پھر آپ کے حکم کے مطابق سب نے اس چادر کو پکڑ کر اٹھایا اور اس جگہ حجر اسود کو پہنچا دیا جہاں اسے لگانا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اسے اٹھا کر اس جگہ پر چن دیا۔ جب سب کی بات رہ گئی اور سب خوش ہو گئے، دیکھا تم نے کس عقل مندی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خون خرابے سے بچا لیا۔ درود ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سچے اور امانت دار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی چرچائیں دور دور تک ہونے لگی تھی۔ معاملوں اور کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس صفائی اور ستھرائی کا نمونہ پیش کر رہے تھے اس سے مکہ والے بہت پربھاوت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت مند تو تھے نہیں، اس لیے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت کھرا ہوتا تھا۔ بے ایمانی کا تو نام ہی نہ تھا۔ دھوکہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہی نہ تھے۔ جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بولتے ہی نہ تھے۔ حساب کتاب بالکل صاف رکھتے۔ سفر سے واپس آنے کے بعد ایک پیسے کا حساب کر دیا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق، سچے اور امین امانت دار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ہر ویکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ وعدہ پورا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بہت سچے تھے۔ جو وعدہ کرتے اسے ہر حالت میں پورا کرتے۔ عبداللہ بن ابی حمزہ کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے۔ ایک بار انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لین دین کا کوئی معاملہ کیا۔ راستے میں ہی انہیں ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ذرا ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ کام میں پھنس کر وعدہ بھول گئے۔ تیسرے دن جب انہیں یاد آیا تو دوڑے ہوئے اسی جگہ پہنچے۔ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود تھے۔ انہیں بڑی شرم محسوس ہوئی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی پر بل تک نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، عبداللہ تم نے مجھے بڑا کشٹ دیا، میں 3 دن سے اسی جگہ موجود ہوں۔ سچائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خریداروں کے ساتھ بھی معاملہ بہت صاف رکھتے تھے۔ مال میں اگر کوئی خرابی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھپاتے نہ تھے بلکہ خریدار کو بتا دیتے تھے۔ ایک بار ایک آدمی کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ بیچے ہوئے آدمی جب اونٹ لے کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ان میں سے ایک اونٹ لنگڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور فوراً خریدار کے پیچھے لپکے اس کے
پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لنگڑے اونٹ کی قیمت کو اس کو واپس کر دی اور اونٹ کو لے آئے۔ حرام سے بچنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں ہر طرف مشرکانہ رسم و رواج عام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان باتوں سے دور رہتے۔ قدرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے بڑی نفرت تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کھانا لا کر رکھا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے اور گوشت تو اس جانور کا ہے جو کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا اور بتوں کو چڑھاوا کھانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا، لیکن اس جانور کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھا سکتے تھے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو؟ وہ تو حرام ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بہت نیک، شریف اور پاکیزہ اخلاق والے تھے۔ وہ سب مکہ میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کا اصلی نام عبداللہ تھا۔ ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری دوستی تھی۔ یہ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سال چھوٹے تھے۔ مکہ میں ان کو بڑی عزت حاصل تھی۔ یہ سائے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ کاروبار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت حکیم بن حجام رضی اللہ یہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچیرے بھائی تھے۔ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑے تھے۔ ان کا شمار قریش کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت تھی۔ ہجرت کے 8ویں سال مسلمان ہوئے۔ حضرت جماعت بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ انہیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ یہ اپنے زمانے کے کچھ حکیم اور سرجن تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے بعد ایک بار یہ مکہ میں آئے۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلے جا رہے تھے اور پیچھے لڑکوں کا گروہ تھا۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنون کہہ رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر ان کو بڑا ترس آیا۔ یہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ دیوانے ہو گئے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، محمد، میں جنون کا بہت اچھا علاج کر لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر مسکراتے ہوئے ان کو دیکھا، پھر اللہ کی تعریف کر کے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھی۔ حضرت جماعت رضی اللہ عنہ سب کچھ بھول گئے اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بی بی خدیجہ مکہ کی بہت ہی مالدار اور عزت والی عورت تھی۔ وہ بیوہ تھی، ان کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ دور کے رشتے سے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن ہوتی۔ بی بی خدیجہ اپنی شرافت، پاک دامنی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے طاہرہ، پاک دامن کے نام سے مشہور تھی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بھی کاروبار ہوتا تھا۔ وہ اپنا مال دوسروں کے ذریعے بیچتی تھی۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ایمانداری اور امانت داری کی چرچائیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال لے کر کاروبار کے لیے جائیں تو آپ کو دوسروں کے مقابلے میں دگنا منافع دوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور ان کا مال لے کر سفر پر چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک نوکر میسرہ بھی تھا۔ اللہ کی مہربانی، اس بار منافع بہت ہوا اور پھر میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کو تو پل ہی باندھ دیے تھے۔ کہنے لگا، بی بی، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا، امانتدار اور نیک آدمی دیکھا ہی نہیں۔ گراہکوں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتے تھے، باتیں بنانا یا دھوکہ دینا تو جانتے ہی نہیں۔ میں اتنے دنوں ان کے ساتھ رہا، انہوں نے کبھی مجھے ایک بات بھی نہیں کہی۔ سچ کہتا ہوں بی بی، وہ انسان نہیں تھے، فرشتہ۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا میسرہ کی باتیں بڑے غور سے سنتی رہی اور کچھ سوچتی رہی۔ شادی۔ کچھ دنوں کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کے مشورہ کیا، چچا جان، بھلا ایسی شریف اور نیک عورت سے شادی کرنے کو کم منع کر سکتے تھے۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہو گئی۔ اس سمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی 40 سال۔ بی بی خدیجہ بڑی اچھی بی بی تھی۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا پورا خیال رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دل جان سے خود کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری دولت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں خرچ کرے۔ چچا جان کی مدد۔ چچا ابو طالب کا خاندان بڑا آمدنی کم تھی، بڑی تنگی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان کی یہ پریشانی بھلا کیسے دیکھ سکتے تھے؟ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جو خدا کے فضل سے کھاتے پیتے تھے، اور جا کر فرمایا، چچا جان، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چچا ابو طالب آج کل بہت تنگی اور پریشانی سے گزر بسر کر رہے ہیں۔ ہاں بھتیجے، مجھے بھی اسی بات کا احساس ہے۔ حضرت عباس نے جواب دیا، کیوں نہ ہم اور آپ دونوں مل کر چچا جان کی مدد کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، میں تیار ہوں۔ حضرت عباس بول اٹھے، کہو کس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے؟ ان کے ایک لڑکے کو میں لے لیتا ہوں اور ایک کو آپ لے لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دی، اس طرح کچھ نہ کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو۔ اس دن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ منہ بولے بیٹے۔ اس زمانے میں یہ چلن تھا کہ لونڈی غلام بھی جانوروں کی طرح بازار میں بیچے جاتے تھے۔ ایک بار ایک بھولا بھالا کوئی 11-12 سال کا لڑکا مکہ کے بازار میں بکنے کے لیے آیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھائی نے اسے خرید کر اپنی بہن کو دے دیا، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس لڑکے کا نام زید بن حارثہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے کی طرح سے رکھنے لگے، ان کو ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور ان کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے۔ زید رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوب گھل مل گئے۔ ادھر زید رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچے۔ ان کو زید رضی اللہ عنہ کا پتہ چلا تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہم یمن کے رہنے والے ہیں۔ کئی سال ہوئے جب ہمارا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ننیہال جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ مال اور دولت کے ساتھ وہ اس لڑکے کو بھی لے گئے۔ تب سے ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب جا کر پتہ چلا کہ شاید وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ ہمارے حال پر ترس کھا کر جتنی رقم چاہیں ہم سے لے لیں اور اسے ہمارے حوالے کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ حارثہ کی وفات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کی اولاد کی طرح پالا تھا اور ان سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ آخرکار سوچ کر فرمایا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود زید سے معلوم کر لیں؟ اگر وہ تیار ہے تو آپ خوشی سے لے جائیں، اور میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے نکال دوں؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے بھی بڑھ کر بات کہہ دی۔ دونوں بھائی ایک زبان ہو کر بول اٹھے۔ دونوں خوش واپس ہو گئے۔ زید رضی اللہ عنہ بلائے گئے۔ ان کے باپ خوش تھے کہ اب پالا مار لیا، وہاں بھلا ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں رہنا کیوں پسند کرنے لگا؟ بہرحال زید رضی اللہ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بولے، ان کو پہچانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ جی ہاں، میرے باپ اور دوسرے چچا۔ زید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر خوشی چھائی ہوئی تھی۔ جانتے ہو یہ تمہیں لینے آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ زید رضی اللہ عنہ کے چہرے سے یہ خوشی جاتی رہی۔ حارثہ اور ان کے بھائی یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ آخرکار حارثہ زید رضی اللہ عنہ سے بولے، بیٹے تم ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں رہنا پسند کر رہے ہیں جبکہ ماں تمہارے لیے بےتاب ہے؟ جی ہاں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحم دل، اسنیہ اور پریم کرنے والا انسان نہیں دیکھا۔ ان کے پاس رہ کر مجھے آپ لوگوں کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ زید رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، آزادی کے بدلے غلامی قبول کر رہے ہو؟ چچا نے ذرا تیز آواز میں کہا، میں غلام نہیں ہوں، آزاد ہوں۔ زید رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھتے ہیں، جو خود کھاتے ہیں وہ مجھے کھلاتے ہیں، جو خود پہنتے ہیں وہ مجھے پہناتے ہیں، کاموں میں میری مدد کرتے، آپ میرے ساتھ اس سے زیادہ کیا کرتے؟ زید رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر ان کے باپ اور چچا دونوں خاموش ہو گئے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کی طرف روانہ ہو گئے، اور زید رضی اللہ عنہ
کے باپ اور چچا بھی ساتھ ہو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں پہنچے تو وہ بہت سے لوگ موجود تھے۔ زید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، آج سے یہ زید میرا بیٹا ہے اور میرا وارث ہے۔ یہ اعلان سن کر زید رضی اللہ عنہ کے باپ خوش ہو گئے اور بولے، اب مجھے اطمینان ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کہیں زیادہ اچھے شخص کی سرپرستی میں ہے۔ یہ کہہ کر دونوں بھائی خوش واپس چلے گئے۔ غار حرا۔ مکہ والوں کی اخلاقی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کمزوروں کو ستانا، مسافروں کو لوٹنا اور بات بات پر خون بہانے کے لیے تیار ہو جانا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ جھوٹ، دھوکہ، شراب، جوا اور سود کی وبا عام تھی۔ اسی طرح لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا چلن بھی تھا۔ ان کی یہ برائی دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت دکھ ہوتا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ ان کو کس طرح سدھارا جائے۔ مکہ سے کوئی 3 میل کی دوری پر ایک پہاڑ تھا جس کا نام حرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان لے کر اکثر اس پہاڑ کی ایک گفا کی طرف جا کر بیٹھ جاتے اور اسی کا نام غار حرا یعنی حرا کی گفا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے سدھار کے بارے میں غور کیا کرتے۔ اسی سوچ وچار میں کئی گھنٹے اور کبھی کبھی کئی دن گزر جاتے۔ آپ نبی ہو گئے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی گفا میں بیٹھے سوچ وچار کر رہے تھے۔ اچانک ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ فرشتے کو دیکھ کر آپ گھبرا گئے۔ یہ اللہ کے امانت دار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو پچھلے نبیوں کے پاس بھی اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے۔ فرشتے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھو، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور سچی بات بتا دی۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رکنے لگی۔ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ فرشتے نے پھر پکڑ کر کھینچا اور کہا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا، قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا جب اس ٹائم پہ سورہ اقرا نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ نے اپنا دین پھیلانے کے لیے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرائے اور ڈرے تھے کہ تھر تھر کانپنے لگے۔ آخرکار اسلام پھیلتا رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کا قبیلہ غفار مکہ سے تھوڑی دور پر آباد تھا۔ ابو ذر بت پرستی چھوڑ چکے تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک خدا کی بندگی کیسے کی جائے۔ یہ ہر وقت سوچتے ہی رہتے۔ ایک دن ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے کوئی صاحب ہیں جو ایک خدا کی بندگی کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ابو ذر گھر سے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو احتیاط کی وجہ سے کسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی باتیں بتائیں، قرآن شریف کی کچھ آیتیں سنائیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پورا اطمینان ہو گیا۔ اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جب وہ سیدھے کعبہ پہنچے جہاں قریشی سردار بیٹھے رہتے تھے، کعبے میں جا کر انہوں نے زور سے کلمہ پڑھا۔ بس پھر کیا تھا، سب ان پر ٹوٹ پڑے اور مارنے پیٹنے لگے۔ اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ ادھر آ نکلے۔ انہوں نے ان کو پہچان لیا اور زور سے چیخے، ارے یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے، اگر کہیں مر گیا تو تمہارے قافلے کا ادھر سے گزرنا بند ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی قریش کے ہاتھ رک گئے، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ قریش پھر مارنے کے لیے دوڑے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں کو بچا لیا اور خیریت کے ساتھ ان کے گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دین پھیلانا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے آدھا قبیلہ اسلام کی چھاؤں میں آ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بھائی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیول 2-3 سال چھوٹے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہت محبت کرتے۔ یہ بہت بہادر تھے اور سیر تتھا شکار کے شوقین تھے۔
صبح سے ہی شکار کے لیے نکل جاتے اور شام ہی کو لوٹتے۔ ایک دن ابو جہل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ توبہ بہت بری باتیں کہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ گالی کا جواب دے کر بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کیوں گندی کرتے، صبر کیا اور چلے گئے۔ ایک عورت یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ شام کو جب حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آئے تو اس نے پورا قصہ یہ سنا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے میں سے وہ بے قابو ہو گئے۔ تیر کمان لیے ہوئے عادت کے مطابق کعبے میں آئے۔ کعبے کا طواف کرنے کے بجائے سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور کمان اس کے سر پر مار کر بولے، لے میں مسلمان ہو گیا ہوں، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ ابو جہل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غصے میں دیکھ کر خاموش رہا اور وہ سیدھے اپنے گھر چلے گئے۔ سب کے سامنے مسلمان ہونے کا اعلان تو کر دیا، لیکن گھر پہنچ کر سوچ میں پڑے۔ ساری رات سوچتے ہی سوچتے گزر گئی۔ ایک ایک کر کے اسلام کی اچھائیاں سامنے آتی گئی۔ صبح ہوتے ہی آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ چچا جان کے اسلام میں آنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، لیکن مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت 27 سال کے تھے۔ وہ مزاج کے ذرا تیز اور غصاور تھے۔ مسلمان کو ستانے اور ان پر ظلم کرنے میں وہ کوئی کمی نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر جب ان کو ملی تو وہ آگ ببولا ہو گئے، مگر وہ ان کا کچھ بگاڑ نہ سکتے تھے۔ آخرکار فیصلہ کر لیا تھا۔ توبہ توبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے۔ غصے میں بھرے ہوئے تلوار لے کر گھر سے کھڑے ہوئے۔ راستے میں ایک صاحب نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، عمر نے غصے میں جواب دیا۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان صاحب نے کہا۔ یہ سنتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً لوٹ پڑے اور بہن کے گھر پہنچے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے۔ آہٹ پا کر وہ چھپ گئے۔ ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا نے قرآن کے پنے چھپا دیے، لیکن آواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پہنچ گئی۔ انہوں نے پوچھا، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ باتیں کر رہے تھے، بہن نے بات بنا دی، مجھے معلوم ہے تم لوگ بے دین ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر عمر اپنے بہنوئی پر ٹوٹ پڑے، مارتے مارتے بے دم کر دیا۔ شوہر کو بچانے کے لیے بہن سامنے آ گئی۔ حضرت عمر نے جب بہن کو مارنا شروع کر دیا، آخرکار جسم سے خون گرنے لگا، وہ گر گئی۔ گرتے گرتے کہنے لگی، بھائی جتنا چاہو مار لو، لیکن اسلام کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ بہن کے منہ سے یہ شبد سن کر اس کے جسم سے رستا ہوا خون دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ رک گیا۔ بہن سے پوچھنے لگے، اچھا یہ بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے ہو؟ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، بہن نے جواب دیا۔ ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، سب سے پہلے جن آیتوں پر ان کی نظر پڑی وہ توحید کے بارے میں تھی۔ ان کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اتنا اثر ہوا کہ سوئیں خود ہی اپنی زبان سے نکل گیا، بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہاں سے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے دار ارقم پہنچے، جہاں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ ٹھہرے ہوئے۔ دروازے پر جا کر دستک دی، چونکہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس لیے صحابہ ڈرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے آنے دو۔ جب وہ اندر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہو عمر کیسے آنا ہوا؟ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ سنتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ اکبر نکل گیا اور ساتھ ہی صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی خبر سنتے ہی مکہ کے سرداروں نے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ سوچ میں پڑ گئے۔ حمزہ اور عمر دونوں مسلمان ہو گئے، خدا خیر کرے۔ وہی ہوا، مسلمان ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کو لے کر کعبے میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ دونوں کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں۔ ان کے پیچھے باقی سب مسلمان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کعبے میں جماعت سے نماز ادا کی۔ اب تو مسلمانوں کی تعداد دن بردن بڑھتی جانے لگی۔ ہجرت کی اجازت۔ مکہ والوں کو اللہ کا دین پہنچاتے ہوئے 5 سال گزر گئے۔ اب تو کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس کا کوئی نہ کوئی شخص مسلمان نہ ہو چکا ہو اور گھر والوں نے اسے
اسلام کو چھوڑ دینے کے لیے طرح طرح سے مجبور نہ کیا ہو۔ وہ اللہ کے بندے ہنسی خوشی تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور دین پر قائم رہے۔ اپنی اس ناکامی اور بے بسی پر مکہ والوں کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اب تو ان کا حال دیوانوں کا سا ہو گیا، جس مسلمان کو پاتے اس کے چپٹ جاتے اور بری طرح سے اسے مارتے پیٹتے۔ بہرحال جب مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا اور آزادی کے ساتھ اسلام پر چلنا ممکن نہ رہا تو آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دی کہ حبشہ کو ہجرت جائیں۔ حبشہ عرب والوں کے لیے جانا پہچانا دیش تھا، لال ساگر سے دوسری اور پڑتا تھا۔ عرب کاروبار کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ وہاں کا بادشاہ تھا تو عیسائی مگر بہت ہی نیک اور بھلا تھا۔ حبشہ کی ہجرت مسلمانوں کو حبشہ جانے کی جیسے ہی اجازت ملی، 15 آدمیوں کا ایک قافلہ خاموشی کے ساتھ جدہ پہنچا۔ وہاں ایک کاروباری جہاز حبشہ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی یہ لوگ سوار ہوئے، جہاز روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن جب مکہ والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے آدمی فوراً دوڑائے، مگر مسلمانوں کا جہاز بہت دور نکل چکا تھا یا اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے۔ اب کیا تھا، حبشہ جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس مسلمان کو موقع ملتا چپکے سے نکل جاتا۔ اس طرح جانے والوں کی تعداد 83 تک پہنچ گئی۔ اب تو مکہ والوں کے کھلبلی مچ گئی۔ سرداروں نے طے کیا کہ کچھ نمائندوں کو فوراً حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا جائے، جو کہ سن کر اس مسلمان کو واپس لے آئے۔ اس کام کے لیے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو چنا گیا۔ یہ دونوں بادشاہ تھے۔ بادشاہ اور اس کے درباریوں کے لیے تحفے وغیرہ لے کر حبشہ پہنچے۔ پہلے تو انہوں نے درباریوں کو تحفے لے کر اور اپنی چاپلوسی سے اپنے میں ملا لیا، اور دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے شہر کے کچھ نادانوں نے ایک نیا دھرم اپنا لیا ہے اور ہم نے ان کو منع کیا تو وہ اپنے دیش میں بھاگ آئے اور آپ کے دیش میں بھاگ آئے، انہیں ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ درباریوں نے ہاں میں ہاں ملائی، مگر بادشاہ تھا سمجھدار، اس نے مسلمانوں کو دربار میں بلوایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر: جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس نے بولا، تم نے کون سا نیا دھرم اپنا لیا ہے جو تمہارے وطن والوں کی شکایت کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے بادشاہ، ہم نادان تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے، ایک دوسرے کو ستاتے، جوا کھیلتے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت پر ترس آیا، اس نے ہم میں سے ایک ایسا شخص پیدا کیا جس نے ہماری پوری قوم شریف، نیک، سچا اور امانتدار مانتی تھی۔ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہمیں بتایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، بے وجہ کسی کے خون نہ بہائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، نیک اور شریف عورتوں کو بدنام نہ کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں۔ ہم اس پر ایمان لائے اور آخری نبی مانا برائیوں کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے ہمارا جرم جس کی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی ہے اور ہمیں مجبور کرتی ہے کہ پھر وہی برائیوں ہم کرنے لگیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں ان ظالموں کے سپرد نہیں کریں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کو بادشاہ بہت متاثر ہوئے۔ وہ قریش کے نمائندوں پر بہت ناراض ہوئے اور انہیں دربار سے نکلوا دیا۔ یہ ترکیب بھی نہ چلی۔ قریش کے نمائندے بہت شرمندہ ہوئے، سوچنے لگے اب کیا کرنا چاہیے۔ آخرکار ایک ترکیب سوجھی۔ دوسرے دن کسی نہ کسی طرح دربار میں پھر پہنچے۔ بادشاہ نے عرض کیا، حضور، ذرا ان سے معلوم کیجیے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلایا اور یہی سوال ان سے کہا۔ پہلے تو مسلمان گھبرانے لگے، اگر سچ بات کہتے ہیں تو وہ عیسائیوں کے عام عقیدوں کے خلاف ہوگی۔ بادشاہ ناراض ہو جائے گا، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ نجاشی دھیان سے سنتا رہا اور روتا رہا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آخر میں اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام ان کے اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔
کے برابر بھی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر وہ قریش کے نمائندوں سے بولا، تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ مکہ والے اپنا سا منہ لے کر واپس چلے گئے۔ مسلمان آرام سے رہنے لگے۔ کچھ سمے بعد نجاشی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بائیکاٹ 2 سال اور بیت گئے۔ مسلمانوں کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کی جتنی بھی ترکیبیں ہو سکتی تھیں وہ سب ناکام ہو چکی تھیں۔ مشہور کہاوت ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ جب مکہ والے مسلمانوں کو دین سے نہ پھیر سکے بلکہ الٹی ان کی تعداد بڑھتی گئی تو اب انہوں نے چچا ابوطالب اور بنی ہاشم خاندان سے بدلہ لینے کی اسکیم بنائی۔ وہ صاف کہتے تھے کہ سارا قصور ہاشمیوں کا ہے۔ آج وہ اپنا ہاتھ محمد پر اٹھا لیں، کل ہی ان کی یہ ساری دوڑ دھوپ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مکہ کے تمام قبیلوں نے یہ بات طے کیا کہ کوئی آدمی بنی ہاشم خاندان سے لین دین نہ کرے، نہ ان سے ملے، نہ ان کو کھانے پینے کا سامان پہنچائے جب تک کہ وہ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دے۔ یہ عہد نامہ لکھ کر کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ بائیکاٹ کی خبر سن کر چچا ابوطالب اپنے پورے خاندان بنی ہاشم کو لے کر اس گھاٹی میں چلے گئے جسے شیب ابی طالب یعنی ابو طالب کی گھاٹی کہتے ہیں۔ ہاں، صرف ابو لہب نہیں گیا، اس نے خاندان والوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مصیبت بھرے 3 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مسلمان بھی اس گھاٹی میں چلے گئے۔ کچھ دنوں تک تو کھانے پینے کا سامان چلتا رہا۔ اس کے بعد فاقوں کی نوبت آ گئی۔ جب بھوک سہن نہ ہوئی تو پیڑوں کے پتوں اور ان کی چھالوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ بھگو کر چمڑے چباتے، بڑے کسی نہ کسی طرح سہن کر لیتے، مگر بچوں کا بہت برا حال تھا۔ وہ اس طرح بلک بلک کر روتے کہ سخت سے سخت دل بھی پگھل جائے۔ 3 سال تک بنی ہاشم اور مسلمان یہ مصیبت جھیلتے رہے۔ آخرکار اللہ کی رحمت جوش میں آئی، قریشیوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ کچھ جوان اس ظلم بھرے فیصلے پر خلاف تلواریں لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہو گئے۔ نوبت جنگ کی آ گئی، لیکن مکہ کے سردار آپس میں خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے یہ بائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ پورے 3 سال بعد بنی ہاشم دوبارہ اپنے اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ غم کا سال خاندان بھر میں۔ چچا ابوطالب اور بی بی خدیجہ، انہی دونوں کی عمر سب سے زیادہ تھی۔ ان 3 سالوں میں جن تکلیفوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا ان کی وجہ سے تندرستی اور زیادہ خراب ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھاٹی میں واپس آتے ہی چچا ابوطالب چل بسے۔ ان کے مرنے کے کچھ دنوں بعد ہی بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان دونوں کے اٹھ جانے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دکھ اور غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ چچا ابوطالب کی وجہ سے دشمن کچھ نہ کچھ نرمی سے کام لیتے تھے، لیکن اب تو انہیں کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں نت نئے ڈھنگ اختیار کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن میں ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بہت آگے تھا۔ انہی سب مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو غم کا سال کہتے ہیں۔ طائف کا سفر۔ مکہ والوں کی دشمنی دن پرتیدن بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف جا کر وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دینی چاہیے۔ طائف مکہ سے لگ بھگ 70 میل دکشن پورب میں ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں کی جلوایو تندرستی کے لیے بہت مفید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر طائف چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا، بلکہ ایک شیطانی حرکت یہ کی کہ شہر کے گنڈوں کو اکسا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، ظالم تاک تاک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر پتھر مارتے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر خون میں نہا گئے، آپ کی جوتیوں میں خون بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں
بیٹھ جاتے تو یہ بدماش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ اٹھاتے تھے اور پھر پتھراؤ شروع کر دیتے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ تب ان گنڈوں نے چھٹکارا مل گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس لوٹ آئے۔ طائف والوں کی اس برتاؤ کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں دی، بلکہ یہی دعا کرتے رہے، اے اللہ انہیں معاف فرما دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ معراج۔ اسی سال ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر پہلے بیت المقدس گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کو طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہاں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں کی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی اور یہ فرما دیا کہ اگر مسلمان دل لگا کر ان نمازوں کو ادا کریں گے تو ان کو 50 وقت کی نمازوں کے ثواب ملے گا۔ اللہ میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ کی سیر بھی کروائی۔ یہ سارا سفر صرف رات میں طے ہو گیا۔ اسی کا نام معراج تھا۔ مدینہ میں اسلام۔ حج کے زمانے میں دور دور سے لوگ مکہ آیا کرتے تھے۔ موقع نکال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے اور اسلام کا پیغام ان کو پہنچاتے۔ اس سال یثرب سے آنے والوں میں سے 6 آدمیوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال تھا۔ اگلے سال یثرب کے 12 آدمیوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ ان کی درخواست پر دین کی تعلیم دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی دوڑ دھوپ سے وہاں گھر گھر میں اسلام پیغام پہنچا۔ نبوت کے 13ویں سال 72 مسلمانوں کا ایک گروہ یثرب سے مکہ آیا۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یثرب تشریف لے چلنے کے لیے درخواست کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے چچا عباس موجود تھے، اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ یثرب والوں سے بولے، اگر تم میرے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو وعدہ کرو کہ ہر حال میں تم اس کا ساتھ دو گے۔ اگر ہماری طرح تم اس کی حفاظت کر سکتے ہو تو لے جاؤ، ورنہ ابھی جواب دے دو، ہم خوشی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ یثرب والوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، لیکن ہمیں بھی اس بات کا اطمینان دلائے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں قدم جم جائیں گے اور غلبہ حاصل ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن واپس نہیں چلے جائیں گے۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ ہجرت۔ یہ بات طے ہونے کی ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ وہ خاموشی کے ساتھ یثرب چلے جائیں۔ بس پھر کیا تھا، جانے والوں کا ایک تانتا بند گیا۔ کچھ دنوں تک یہ بات چھپی رہی، لیکن جب گھر کے گھر خالی ہونے لگے تو مکہ والوں کے کان کھڑے ہوئے۔ انہیں بڑی فکر پیدا ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مسلمانوں کو یثرب جانے سے روکا جائے، نہیں تو سیریا جانے والا ہمارا تجارتی راستہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک سردار نے کہا، ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم سب قبیلے والے مل کر محمد کا کام تمام کر دیں، نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری۔ ابو جہل بولا، بس اس رائے سے سہمت ہو گئے۔ توبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی تیاری ہونے لگی۔ ادھر اللہ میاں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتائی اور انہیں بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار رہنے کو کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر ان امانتوں کی تھی جنہیں مکہ والوں نے حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ سب امانتیں ان کے حوالے کر دی اور سمجھا دیا کہ جس کی امانتیں ان کو پہنچا کر یثرب آ جائیں۔ پھر منہ کی کھائے۔ خدا کا کرنا تھا کہ رات مکہ والوں نے اپنی اسکیم پر عمل
کرنے کے لیے طے کیا۔ اسی سمے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ رات ہو گئی، مکہ والوں نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا اور طے کیا کہ جب صبح تڑکے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں تو سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ ادھر جب آدھی رات گزر گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود دبے پاؤں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ والوں کی آنکھوں پر جیسے پردہ پڑ گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی نہ سکے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ سے 5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کی گفا میں جا کر چھپ گئے اور یہ سور گفا کہلاتی ہے۔ صبح کے وقت جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات ہی میں کہیں چلے گئے تو مارے غصے دیوانے ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد کو پکڑ کر لائے گا تو اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف لوگ دوڑ گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ کچھ لوگ سور گفا کے منہ پر بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی آوازیں سن کر ڈرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ کر تسلی دی، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نے اسی گفا میں بسر کی۔ چوتھے دن گفا سے باہر آئے، ایک آدمی کو راستہ بتانے کے لیے پہلے ہی طے کر لیا تھا، اس لیے وہ اونٹ لے کر سمے پر موجود تھا۔ 3 آدمیوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ عام راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرے ہی راستے پر یثرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس قافلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ایک راستہ بتانے والا آدمی شامل تھا۔ آپ کا قیام اور مسجد نبوی کی تعمیر۔ 6 دن تک سفر کرنے کے بعد یہ قافلہ قباء پہنچا۔ یہ بستی یثرب سے کہیں 3 میل پہلے پڑی تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ ہر طرف شور مچ گیا کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ مدینہ سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں قریب 15 دن ٹھہرے اور وہاں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی اور اس کے بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ برابر شریک رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ سے آ کر اس قافلے میں شریک ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ حضور میرے یہاں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر معاملہ طے کر دیا کہ میری اونٹنی جس کے گھر کے سامنے جا کر ٹھہر جائے گی میں اسی کے مہمان بنوں گا۔ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے تشریف لائے اس شہر کی قسمت جاگ اٹھی۔ بجائے یثرب کے اب لوگ اسے مدینۃ النبی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کہنے لگے، جو آگے چل کر صرف مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں ٹھہرے۔ اس بیچ وہاں پڑوس میں مسجد نبوی بھی بنتی رہی۔ اس کے بنانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ شریک رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی نہ اٹھائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام میں لگے رہے۔ اسی مسجد میں ملے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمرے بھی بنائے گئے۔ جب یہ بن کر تیار ہو گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے گئے۔ بھائی چارہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کا بہترین نمونہ مدینہ منورہ میں سامنے آیا۔ جب مکہ کے مسلمان جو بعد میں مہاجر کہلائے کیونکہ وہ دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، گزر بسر کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، گزر بسر کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کہ ایک مکہ والے اور ایک مدینہ والے کو آپس میں بھائی بتلایا اور فرمایا یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہر چیز میں شریک ہے۔ بس پھر کیا تھا، سب میں آپس میں بھائی چارہ ہو گیا۔ مدینہ والوں نے اپنی ہر چیز کے 2 حصے کیے، ایک حصہ خود لیا اور دوسرا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ اس دن سے مدینہ میں لوگ انصار کہلائے، جس کے معنی ہیں مددگار۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں کو رہنے سہنے اور کھانے پینے کے مسئلے کو بڑے خوبی سے حل کر دیا، اس لیے ایک محبت بھرا ماحول پیدا ہو گیا۔ بدر کی لڑائی۔ مدینہ میں اسلام کی ترقی کا حال سن کر مکہ والے بہت پریشان تھے۔ سب سے زیادہ فکر ان کو اپنے کاروبار کی تھی۔ وہ ڈر رہے تھے کہ اگر مسلمانوں نے سیریا جانے والے راستے کو ان کے لیے بند کر دیا تو ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ اس خطرے کو دور
کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو بالکل کچل دیا جائے۔ انہوں نے حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کا حکم دے دیا۔ ابھی مدینہ میں آئے دوسرا ہی سال تھا کہ قریشی سرداروں نے اپنی پوری تیاری اور ساز سامان کے ساتھ مدینہ پر حملہ کر دیا۔ ان کے سپاہیوں کی تعداد 1000 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 313 مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر مدینہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ رمضان کا مہینہ، عرب کی گرمی، ہتھیاروں کی کمی بس صرف سہارا تھا تو اللہ کی مدد کا۔ مدینہ سے لگ بھگ 80 میل چل کر بدر نامک جگہ پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ رمضان کی 17 تاریخ کو لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان تعداد میں کمزور تھے مگر سر دھڑ کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکہ کے کئی سردار مار ڈالے۔ پھر 2 انصاری نوجوان بڑی تیزی سے آگے بڑھے اور لپک کر ابو جہل کا خاتمہ کر دیا۔ اب عتبہ پہلے ہی مارا جا چکا تھا، بس پھر کیا تھا، کافروں کی فوج بھگدڑ مچ گئی اور ان کے 70 سپاہی مارے گئے، اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمان کے لشکر میں صرف 14 سپاہی شہید ہوئے، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ یہ اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی تھی جس میں اللہ نے مدد فرما کر مسلمانوں کو ہمت بڑھا دی۔ احد کی لڑائی۔ بدر کی ہار سے مکہ والوں کی ناک کٹ گئی، انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک اس ہار کا بدلہ نہ لے لوگ چین سے نہ ہی بیٹھیں گے۔ اسی لیے ابھی سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ مدینہ میں منافقوں کا ایک گروہ تھا، اس کے سردار عبداللہ بن ابی نے مکہ والوں کو مدد دینے کا وعدہ کر دیا۔ اگلے ہی سال مکہ والے 3000 لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری شروع کر دی۔ 11 شوال سن 3 ہجری کو 1000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے، لیکن راستے ہی میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھی لے کر الگ ہو گئے۔ مسلمان گھبرائے کیونکہ 3000 کے مقابلے میں اب صرف 700 مسلمان رہ گئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور ہمت نہ ہاری تو ضرور ہی جیت جاؤ گے، تمہاری ہی جیت ہوگی۔ مدینہ سے کچھ میل کے فاصلے پر احد کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ مسلمانوں کی پشت پر احد پہاڑ تھا، اس میں ایک درہ تھا، دشمن اس میں سے آ کر پیچھے حملہ کر سکتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سپاہیوں کو اس کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیا اور حکم دیا کہ ہار ہو یا جیت، جب تک حکم نہ دیا جائے تم وہاں سے نہیں ہٹو گے۔ نافرمانی کا انجام۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود مسلمان اتنی بہادری سے لڑے کہ دشمن کے چکے چھوٹ گئے اور وہاں میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ درے کی حفاظت کرنے والے سپاہی سمجھے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اور اب غنیمت کا مال اکٹھا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر وہاں سے مال اکٹھا کرنے کا وقت چلے گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ ادھر خالد بن ولید کو جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے موقع مل گیا، وہ اپنے دوست کو لے کر اسی درے سے آئے اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور اس اچانک حملے سے مسلمان گھبرا گئے۔ ہاری ہوئی فوج نے جو دیکھا تو وہ واپس آ گئی۔ پھر سے گھمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ خدا کا کرنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے تو کسی نے اڑا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب تو مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ گئی، لیکن اسی وقت کسی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اس نے چیخ کر اعلان کیا کہ حضور زندہ ہیں۔ بس پھر کیا تھا، آہستہ آہستہ تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں اور سمیٹ آئے۔ اچانک پھر لڑائی زور پکڑ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر اوپر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ قریش نے اس پر چڑھنا اپنی ہمت پر برا سمجھا اور مکہ کی طرف واپس ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے ناک کاٹ لیے گئے تھے، پیٹ پھاڑ دیا گیا تھا، اس طرح لاش کی بری گت بنائی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا دکھ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 2 دانت شہید ہوئے تھے۔ کل 70 مسلمان شہید ہوئے اور 22 مشرک مارے گئے تھے۔
احزاب کی لڑائی مدینہ کے آس پاس بسنے والے یہودی قبیلوں نے اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ قریش کو بھی انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اکسایا۔ اس طرح 2 سال بعد ہی 24,000 کا لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا کمانڈر ابو سفیان تھا اور اس میں عرب کے سارے بڑے بڑے قبیلے شامل تھے، اس لیے اسے احزاب کی لڑائی کہتے ہیں۔ احزاب کے معنی ہے ٹولی یا گروہ۔ اس بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان میں نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے بلکہ آبادی کے باہر شہر کے چاروں طرف کھائی کھود دی جائے اور اس کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کیا جائے۔ کھائی کی کھدائی شروع ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھودنے میں شریک رہے۔ اگر صحابہ رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر ایک پتھر باندھ کر خندق کھود رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ بہرحال سب نے مل کر خندق تیار کر لی۔ دشمن بھی سامنے آ چکا تھا، خندق کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اس نے خندق کو گھیرے میں لے لیا اور دور ہی سے تیر اور پتھر برساتا رہا۔ کچھ جوانوں نے خندق پار کرنے کی کوشش کی مگر انہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس طرح 27 دن گزر گئے۔ اللہ کی مہربانی سے ایک رات پانی اور ہوا کا ایسا سخت طوفان آیا کہ دشمنوں کے خیمے اڑ گئے، جانور تتر بتر ہو گئے، کھانے پینے کے سامان برباد ہو گئے۔ ٹھنڈی ہواؤں نے نوکو چنے چبا دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس تیزی میں وہ آئے تھے وہاں ویسے ہی انہیں واپس جانا پڑا۔ ہاں، ان میں سے کچھ سردار ضرور مارے گئے۔ دشمن قبیلے کو سزا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو پوری طرح پتہ چل گیا کہ کون کون سے قبیلے ان کے دشمن اور کون کون سے دوست تھے۔ پڑوس کے یہودیوں نے تو کھل کر وروध کیا، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی سے نمٹنا مناسب سمجھا۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ پر باری باری حملہ کر کے انہوں نے اچھی طرح سے دشمنی کا مزہ چکھا دیا اور انہیں اس قابل نہ چھوڑا گیا کہ پھر وہ دوبارہ سر پر اٹھا سکیں۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں خیبر کے یہودیوں پر بھی فوج کشی کر کے ان کے قلعے کو جیت لیا گیا۔ اس طرح ہر وقت کھٹکنے والا کانٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا اور اب مسلمانوں کو کچھ چین نصیب ہوا۔ صلح حدیبیہ۔ سن 6 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے مقصد سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 مسلمان۔ راستے میں خبر ملی کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور وہ ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ نامک جگہ پر رک گئے اور مکہ والوں کو کہلا بھیجا کہ میں لڑنے نہیں آیا بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن مکہ والوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آخرکار بڑی دوڑ دھوپ کے بعد نیچے لکھی شرطوں پر سمجھوتہ ہوا۔ اسی کو صلح حدیبیہ کا سمجھوتہ کہتے ہیں۔ اس سال مسلمان لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن ٹھہر کر چلے جائیں۔ ہتھیاروں سے لیس لے کے نہ آئیں، صرف تلوار لا سکتے ہیں اور وہ بھی میان میں ہو۔ کوئی مسلمان اگر مکہ سے مدینہ جانا چاہے تو وہ نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ مکہ میں رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے۔ دیکھنے میں تو اس سمجھوتے میں مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہو رہی تھی، لیکن حقیقت میں یہ سمجھوتہ مسلمانوں کے لیے جیت کا سبب بنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس سمجھوتے کو فتح مبین یعنی کھلی ہوئی فتح فرمایا۔ اب مسلمان دوسرے قبیلے والوں سے آزادی کے ساتھ مل جل سکتے تھے اور انہیں اسلام کی دعوت پہنچا سکتے تھے۔ مکہ میں جو مسلمان رہ گئے تھے وہ اب مدینہ تو جا نہیں سکتے تھے، اسی لیے مکہ سے بھاگ کر بیچ ہی میں سمندری تٹ کے قریب آباد ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح قریش کے کاروباری قافلے کے لیے یہ وبال جان بن گئے تھے۔ مکہ کی وجے۔ مکہ والے 2 سال تک صلح حدیبیہ کی شرطوں پر عمل کرتے رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ آخرکار 10 رمضان 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضور اور شہر کے کچھ میل
کی دوری پر پڑاؤ ڈالا۔ اتنی خاموشی کے ساتھ لشکر نے سفر کیا کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ مکہ والوں نے جب اتنا بڑا لشکر سر پر دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں کے طوطے اڑ گئے۔ ان کے سردار ابو سفیان خود رات کے اندھیرے میں لشکر کا اندازہ لگانے کے لیے آیا، مگر وہ پہچان لیا گیا۔ اسے گرفتار کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ ابو سفیان نے اسلام دشمنی کے تمام کارنامے نظروں کے سامنے تھے، جن کے نتیجے میں قتل کی سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ایک نظر ڈالی اور فرمایا، ابو سفیان جاؤ، آج تمہارے سارے قصور معاف کیے جاتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی پناہ دی جائے گی۔ صبح ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر شہر میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اسی شہر میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیش نکالا دیا تھا اور آج اسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجے بن کر داخل ہو گئے۔ اگر اس شان سے کہ گردنیں شکر اور احسان کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی اور زبان پر یہ بولتے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے کلیمے کو بلند فرمایا، اپنے بندوں کی مدد فرمائی اور دشمنوں کو کچل دیا۔ آگے آگے اعلان ہو رہا تھا، جو آدمی ہتھیار ڈال دے گا ابو سفیان کو، یہ پناہ لے گا، یہ اپنا دروازہ بند کر لے گا تو اسے پناہ دی جائے گی۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ نماز کا وقت ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبے کی دیوار پر چڑھ کر اذان دی اور کعبے ہی میں نماز ادا کی گئی۔ آج کعبہ کا اس طرح سمان کیا گیا ہے جیسا کہ اس کا حق تھا۔ اور دوسری لڑائیاں، مکہ فتح ہونے کے بعد عرب کے کونے کونے میں لوگ آنا شروع ہو گئے، اسلام قبول کرتے گئے۔ اس طرح سے سارے عرب میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ اسی بیچ سرکش اور باغی قبیلوں نے بغاوت شروع کر دی۔ حنین نامک جگہ پر ان کے سر کچل دیے گئے۔ موطا کے حاکم نے مسلمانوں کے نمائندوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس کو اس جرم کی سزا دینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج روانہ کی۔ موطا کے مقام پر ان دونوں فوجوں میں گھمسان لڑائی ہوئی۔ اسی میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ آخرکار حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے، جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لڑائی میں کو جیت لیا۔ اس موقع پر تبوک کی لڑائی بھی ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور زیادہ سربلندی حاصل ہوئی اور بڑی بڑی حکومتوں پر مسلمانوں کی چھوٹی سی حکومت کی دھاک بیٹھ گئی۔ آپ کا آخری حج ہجرت کا 10واں سال تھا۔ اس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا تو 1,24,000 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر طرف مسلمان ہی نظر آ رہے تھے۔ اسلام کی یہ کامیابی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہونے لگا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو گیا ہے، اس دنیا میں واپس جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اتنا بڑا قافلہ منزل پر منزل طے کرتا ہوا مکہ پہنچ گیا۔ سب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے پر سوار تھے۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرفات کے میدان میں جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے لوگو، میری بات کو اچھی طرح سمجھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں اس موقع پر کبھی تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ لوگو، عربی کو غیر عربی پر، غیر عربی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی بڑائی نہیں۔ بڑائی تو اسے حاصل ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہی اپنے غلام کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم نے اس سے مضبوطی پکڑ لیا تو راہ سے نہ بھٹکو گے، وہ چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے معلوم کیا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ ہزاروں زبانوں نے جواب دیا، بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، ہے اللہ تو گواہ رہنا، آپ کو خدا نے واپس بلا لیا۔ آخری حج سے واپس آنے کے بعد سفر کی آخری تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار آیا اور سر میں سخت درد شروع ہو گیا۔ علاج کے باوجود درد میں کمی نہ آئی، بیماری روز بروز بڑھتی گئی۔ تکلیف کی زیادتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے۔ آخرکار ہجرت کے 11ویں سال ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو سوموار کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
63 سال کی تھی، اسی کمرے میں آپ کو دفن کر دیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ اب یہی روضہ نبوی کہلاتا ہے۔ درود ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ امت کی مائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں امہات المومنین کہلاتی ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، یہ بیوہ تھی۔ ان کا انتقال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست نبوی میں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی بیوی تھی، یہ حضرت ابوبکر کی لڑکی تھی۔ ان کا انتقال 57 ہجری میں ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا، یہ بھی بیوہ تھی اور عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی۔ ان کا انتقال سن 19 ہجری میں ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لڑکی تھی۔ ان کے شوہر بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ اس کے بعد ان کی شادی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ ان کا انتقال 42 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ، ان کے شوہر احد لڑائی میں مارے گئے، پھر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ ان کا انتقال 3 ہجری میں ہوا۔ سلمہ، یہ حضرت سلمہ، یہ بھی بیوہ تھی۔ احد لڑائی کے بعد ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ ان کا انتقال 60 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ طلاق کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ ان کا انتقال 20 ہجری میں ہوا۔ حضرت زبیریہ رضی اللہ عنہ، یہ قبیلہ بن مستلق کے سردار کی بیٹی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیاہی۔ ان کا انتقال 56 ہجری میں ہوا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔ انتقال سن 44 ہجری میں ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی۔ بیوہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی۔ انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، بیوہ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ انتقال 51 ہجری میں ہوا۔ حضرت ماریہ قبطیہ، یہ پہلے لونڈی تھی، ان کے مصر کے بادشاہ مکوسی نے تحفے میں بھیجا تھا۔ ان کا انتقال سن 16 ہجری میں ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد: حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے اور صرف 7 دن زندہ رہے۔ انہی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے 10 سال پہلے پیدا ہوئی۔ خالہ کے لڑکے ابو العاص بن ربیع لقیط سے نکاح ہوا، سن 8 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے پیدا ہوئی۔ آپ کا دوسرا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا، سن 3 ہجری میں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ حضرت کلثوم، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ان کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا، سن 9 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئی۔ شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے صاحبزادے تھے۔ انتقال 11 ہجری میں ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبوت کے زمانے میں پیدا ہوئے، طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے، بہت کم عمر پائی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ 1.5 سال سے ہو کر انتقال ہوا۔ صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، باقی 6 اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ ہمارے حضور کیا لائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنایا۔ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری پیغام قرآن مجید اتارا۔ اس میں ہمیں 3 بنیادی باتیں بتائی گئی: توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سارا جہان اسی نے بنایا، وہ اس کو اکیلا مالک ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، سارے جہان کو اسی کا حکم چلتا ہے، وہی سب کو جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، ساری عزت اور ذلت اسی کے ادھیکار میں ہے، وہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اسے بھی کوئی نہیں بچا سکتا، اس کے فیصلے اٹل ہیں۔ یہ سلسلے میں قرآن مجید ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ کہو
وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کا جیسا کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور پوری دنیا میں سنبھالے ہوئے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ سورہ البقرہ۔ تم سب اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ النساء۔ تمہارا الہ ایک ہے اور اسی کی فرمانبردار بن جاؤ اور نرمی کا رویہ اپنانے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ سورہ الحج۔ بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ سورہ نساء۔ وہ تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے اور جو برائی یا بھلائی تم کرتے ہو اسے بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ سورہ الانعام۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی دیتا اور وہی موت دیتا ہے۔ سورہ اعراف۔ پاک و برتر ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا ادھیکار ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ یاسین۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر خدا تم کو کسی پرکار نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچا دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اسے اپنے بندوں پر پورا ادھیکار حاصل ہے، وہ جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے۔ سورہ الانعام۔ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ سورہ انبیاء۔ لوگو اسی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں پر اتاری گئی ہے، اس کے علاوہ دوسروں کی سرپرستی کی پیروی نہ کرو۔ سورہ اعراف۔ اللہ جیسا چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ٹالنے والا نہیں ہے، وہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ سورہ الرعد۔ رسالت۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ سب سچے تھے، ان کی لائی ہوئی کتابیں بھی سچی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ قرآن مجید میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے، اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرو۔ پیروی میں تمام انسانوں کی بھلائی ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ لوگو، میں تم سب کی طرف سے خدا کا پیغمبر ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ سورہ اعراف۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبیوں کے سمابق آخری نبی ہے۔ سورہ احزاب۔ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اللہ کو مانتے ہیں اور اس کتاب کو مانتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی اولادوں پر اتاری گئی، اور ہم ان ہدایتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان میں سے کسی کے بیچ فرق نہیں رکھتے۔ سورہ آل عمران۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ تو صرف وحی کہتے ہیں جو ان پر نازل ہوئی ہے۔ سورہ نجم۔ اے نبی، لوگوں سے کہو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ سورہ عمران۔ آخرت۔ اس حقیقت پر یقین رکھنا کہ ایک دن یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی، پھر دوبارہ سارے انسان زندہ کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی، ہمارا ایک ایک عمل اچھے ہو یا برے ہوں ہمارے سامنے آ جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان سے اللہ راضی ہوگا اور انہیں جنت دے گا، اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان سے وہ ناراض ہو جائے گا اور انہیں دوزخ میں ڈالے گا۔ اللہ کی مرضی کے بنا کسی کی سفارش کام نہ آئے گی۔ اس بارے میں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے قیامت اگر آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہے جلا اٹھائے گا۔ سورہ حج۔ وہی تم کو مارتا ہے، وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ البقرہ۔ اگر تم لوگوں کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا کی آخرت زیادہ اچھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ اعلیٰ۔ تو جس نے
جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال۔ اور عمل نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت گنہگاروں کو تم دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بات بڑی حرکت ایسی نہیں جو اس میں درج نہ ہوگی۔ جو انہوں نے کیا تھا وہ سب وہ اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ کہف۔ اس دن ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ سورہ نور۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اپرادھی بن کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا اور نہ مرے گا۔ سورہ طٰہٰ۔ اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا، اور کھانے کے لیے ان کو سورہ محمد۔ اور کھانے کے لیے ان کو کانٹے دار جھاڑ کے علاوہ اور کچھ نہ ملے گا، جس نے بدن کو طاقت ملے گی اور نہ بھوک ہی دور ہوگی۔ سورہ غاشیہ۔ اے ایمان والو، جو مال دولت ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے ہی نیک کاموں میں خرچ کر لو، جس دن نہ عمل کو خریدا بیچا جائے گا، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش۔ سورہ البقرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، کچھ آپ بھی سنیے۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار، جو ایسا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ دین نام ہے خیر خواہی، یعنی دوسروں کا بھلا چاہنے کا۔ کسی کی مصیبت پر نہ ہنسو، ایسا نہ ہو کہ تم خود اس میں پھنس جاؤ۔ اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے ہوئے ملنا نیکی ہے۔ دو آدمیوں کے بیچ صلح کر لو تو یہ بھی نیکی ہے۔ جب کوئی کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں باپ کو برا بھلا کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسی طرح زندگی بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف میل نہ ہو۔ چغلی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ حسد، عشاء سے بچو۔ حسد نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو۔ بدگمانی سے بچو، یہ بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سچ بولو چاہے اپنا ہی نقصان ہو۔ گھمنڈی جنت میں نہیں جائے گا۔ بازار میں کھاتے پھرنا بے شرمی کی بات ہے۔ گالی بکنے والے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ بری بات کہنے سے خاموش رہنا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا وہ ہے جو لڑاکا ہے اور جھگڑالو ہے۔ سلام کیا کرو جس سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام میں پہل کرنے والے اللہ کے نزدیک قریب ہو جاتا ہے۔ بھلا وہ ہے جس سے ساتھی بھلا کہے۔ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے۔ برے ساتھی سے اکیلا رہنا ہی اچھا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جس علم سیکھو اس کی عزت کرو۔ جاہل سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں، علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اندھے کو غلط راستہ بتانے والے پر لعنت ہے۔ پیٹ تمام برائیوں کا گھر ہے۔ پرہیز اصل علاج ہے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا میں برکت آتی ہے۔ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے۔ پانی 3 سانسوں سے پیا کرو۔ جب پانی پینے لگو تو بسم اللہ پڑھو، اور جب پی چکو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی چیز پیتے وقت برتن میں سانس نہ لیا کرو۔ پیٹ کے بل اوندھے لیٹنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوا کرتے تھے۔ کسی کو اپنی سواری پر بٹھا لو، یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔